الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوزخ اور دوزخیوں کے حالات۔ دوزخ کے دروازے میں سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جس سے آگ کے شعلے اور دھواں اٹھے گا، اور دوزخی چیختے چلاتے ہوئے فریاد کرتے ہوں گے تاکہ اس حالت کو دیکھ کے اہل جنت اپنی جنت اور اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوئے ان نعمتوں کو دیکھیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی، اور تاکہ ان کی ناقابل جو رشک حالت ہے اور کیف و سرور میں اضافہ ہو جائے، جو قابل رشک حالت ہے اور کیف و سرور میں اضافہ ہو جائے۔ یہ ان کو اس لیے دوزخیوں کے حالات دکھائے جائیں گے تاکہ وہ اپنے رب کی اور شکر گزاری کر سکیں، اور دوزخی اپنے قید خانوں میں اور جیل خانوں میں سے اس حال میں کہ طوقوں اور بیڑیوں کے ساتھ کسے ہوئے اپنے ہاتھ سے کھوئی ہوئی نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور تاسف کریں گے، یعنی افسوس کا اظہار کریں گے اس کو۔ اور یہ ہوگا کہ اس وقت اہل جنت کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا، اور اہل جنت کا وسیلہ لے کر وہ اللہ سے فریاد کریں گے اور اہل جنت کو ان کے ناموں سے پکاریں گے۔ تو قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اہل جنت بلا شبہ آج کے دن چین میں ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں تکیوں پر ٹیک لگائے سایوں میں ہیں، اور ان کے لیے جنت میں میوے ہیں اور ہر وہ شے جس کی وہ خواہش طلب کریں گے۔ رحم والے پروردگار کی جانب سے ان پر سلامتی اور مہربان رب کا فرمایا ہوا آج پورا ہوگا، اور کہا جائے گا اے مجرموں آج چھٹ جاؤ، ہٹ جاؤ ہمارے پاس سے، اور اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ بلا شبہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی بندگی کرنا یہ ہی سیدھا رستہ ہے۔ دوزخیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے گا اس وقت، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب یہ فرمان جاری ہوگا تو دوزخ کی آگ میں اور جوش پیدا ہوگا، جہنم، بلکہ یوں سمجھیں جہنم میں اور جوش پیدا ہو جائے گا، اور دوزخیوں کی جماعتیں منتشر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور ان کی فریاد واویلا یہ بند ہو جائے گا، اور ان کو آگ کے جزیروں میں پھینک دیا جائے گا۔ جب یہ دوزخی وہاں پھینکے جائیں گے یا پہنچیں گے تو کھجور کے تنوں کی مانند ڈنک رکھنے والے بچھو انہیں دوڑ دوڑ کر ڈنک ماریں گے، یعنی ان کے ڈنک کیسے ہوں گے؟ کھجور کے تنے کتنے لمبے ہوتے ہیں، اتنا لمبا جہنم کے بچھو کا صرف ڈنک ہوگا، جو کہ دوڑ دوڑ کے دوزخیوں کو مارنا شروع کر دیں گے وہ۔ اور پھر آگ کا یہ عذاب چل ہی رہا ہوگا کہ ان کے اوپر آگ کا سیلاب آ جائے گا، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ آگ آئے گی، ان پر چڑھے گی جیسے کہ آگ کا سیلاب آتا ہے، آگ کا سیلاب ان پر چڑھ آئے گا۔ یہ خدا کا عذاب ہوگا، اور یہ سیلاب ان کو آگ کے سمندر میں غرق کر دے گا، بالکل ڈوب جائیں گے آگ کے سمندر میں، اور اللہ کی طرف سے ایک منادی، یعنی ایک پکارنے والا یہ پکارے گا۔ اس پکارنے کو تمام اہل جہنم، چاہے وہ نچلے طبقے میں ہیں، اوپر والے طبقے میں ہیں، دائیں ہیں بائیں ہیں، سب اس پکار کو سنیں گے اہل جہنم۔ تو وہ پکار کرنے والا کیا پکارے گا؟ وہ کہے گا یہ وہی دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، اور جس کو جھٹلانے کے لیے تم میرے مقابلے میں جنگ کرتے رہے ہو دنیا میں، اور میری ہی نعمتوں میں مست، یعنی جو نعمتیں پروردگار عالم نے عطا فرمائی اس میں ہی مست ہو کر، اسی نعمتوں میں کھو کر میرے خلاف ہی سرکشی کرتے رہے تم اور کرتے آئے ہو، اور تم اس انکار کرنے پر، اس تکذیب پر تم دنیا میں خوش بھی ہوا کرتے تھے۔ تو آج چکھو اس آگ کے عذاب کو، اور یہ جو ہولناک عذاب ہیں آج تم ان کا مزہ چکھو۔
تو یہ ان کے ساتھ جہنمیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ دوزخ میں کیا اس کے عذاب کیا ہوں گے؟ اللہ نے جو عذاب دوزخ میں رکھے ہیں وہ عذاب کیسے ہیں، مزید اس پر بات ہو رہی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا اور اس یقینی دن میں سب مخلوق ایک میدان میں اکٹھا ہوگی تو ایک کالا سائبان ان پر چھا جائے گا، اور اس کی سیاہی کی شدت ایسی ہوگی کہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھا جا سکے گا، پاس کھڑے ہوئے لوگ بھی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پائیں گے، ایسی شدت ہوگی، اور سب لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے، ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کا فاصلہ 70 سال کی مسافت پر ہوگا، 70 سال کی مسافت پر ہوگا۔ لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر تجلی فرمائے گا، اور اس وقت اللہ کے نور سے تمام زمین روشن ہو جائے گی، تمام تاریکی دور ہو جائے گی، اور وہ نور تمام مخلوق کو احاطہ کر لے، یعنی گھیر لے گا تمام مخلوق کو۔ اور پھر فرشتے اپنے رب کی تسبیح بیان کریں گے، عرش کے گردا گرد طواف میں مشغول ہو جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس اثنا میں تمام مخلوق بھی صف بستہ ہو جائے گی، یعنی صف بندی، قطاروں میں آ جائیں گے، اور ہر امت ایک مخصوص جگہ جو کہ اذن ربی سے ایک مخصوص جگہ پہ کھڑی ہوگی، ہر مخلوق، ہر امت، اور اس وقت صحیفے اور میزان لائے جائیں گے، اعمال نامے اور تولنے کے لیے جو میزان ہوگا اس کو لایا جائے گا، اور یہ میزان ایک فرشتے کے ہاتھ میں معلق یعنی لٹکا ہوا ہوگا۔ پہلے زمانے میں جو ترازو آتے تھے، اب تو ڈیجیٹل آتے ہیں، پہلے زمانے میں یوں پکڑ کے جیسے تولا جاتا تھا ہاتھ میں، تو اب وہ اللہ کی قدرت، اللہ کا میزان وہ کیسا ہوگا، لیکن فرشتے کے ہاتھ میں معلق ہوگی، اور وہ کبھی ایک پلڑے کو اٹھائے گا اور کبھی جھکا دے گا، اور اعمال نامے اس میں رکھے جائیں گے۔ اس حالت میں جنت کا پردہ اٹھا دیا جائے گا، پھر جنت قریب لائی جائے گی، اور پھر بھی اس کا فاصلہ اہل ایمان سے 500 برس کی مسافت پر ہوگا۔ جنت اتنی قریب لائی جائے گی، لیکن بھی فاصلہ کتنا ہوگا، جتنا کوئی چلتا جائے تو 500 سال میں کسی جگہ پہنچتا ہے، اتنا فاصلہ ہوگا۔ اور جنت سے ایک ہوا چلے گی جس کی خوشبو صرف ایمان والے سونگھیں گے، اور اس کی خوشبو جو ہوگی مشک کی طرح محسوس ہوگی، اور پھر دوزخ کے اوپر سے پردہ ہٹا لیا جائے گا، اور دوزخ کی بدبودار ہوا اس کے دھوئیں سے آلودہ ہوگی، اور مجرمین جتنے بھی ہوں گے گنہگار اس کی بو کو محسوس کریں گے، حالانکہ دوزخ کا فاصلہ بھی مجرموں سے 500 برس کی مسافت پر ہوگا، یعنی جتنا کوئی پیدل چلے 500 برس اتنا فاصلہ ہوگا، تو اس کے درمیان۔ اچھا اب کیا ہوگا، دوزخ کو بڑی بڑی زنجیروں سے کھینچ کر قریب لایا جائے گا، اسے بکھری ہوئی ہوگی دوزخ، کہ وہ چاہ رہی ہوگی کہ کفار کو اپنے اندر جھپٹ لے، ایسے بکھری ہوگی، اور فرشتے اس کو کھینچ کے لائیں گے، اور اس پر 19 فرشتے ہوں گے، 19 فرشتے ہوں گے، ہر فرشتے کے مددگار 70,000 فرشتے، یعنی 19 کے انڈر جو ہوں گے وہ 70,000 مددگار فرشتے ہوں گے جو اس کو بکھری ہوئی دوزخ کو کھینچ رہے ہوں گے، اور ان کے مددگار فرشتے دوزخ کے دائیں بائیں پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اس کو گھیرے میں لیے ہوئے کھینچ کر لا رہے ہوں گے، اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہوگا۔ پہلے زمانے میں جب پہلوان جو ایکسرسائز جسے کہتے ہیں کسرت وہ کیا کرتے تھے، تو اس وقت یہ جدید زمانے کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں جس طرح آج جم وغیرہ میں ہوتی ہیں، وہ ہوتی تھی بڑا سے موٹا سا ایک ڈنڈا جو آگے سے گولائی میں ہوتا تھا لوہے کا، وہ اس سے ایکسرسائز کیا کرتے تھے۔ تو یہ گرز، یہ تو دنیا کے تھے، تو وہ فرشتوں کے پاس جو گرز ہوں گے لوہے کے، اور جس کی ضرب پر دوزخی چیخ اٹھیں گے، یعنی اس کی ضرب ایسی ہوگی کہ اس پر دوزخی جو ہیں اس کی ضرب سے چیخ اٹھیں گے، اور دوزخ کی آواز گدھے کی پہلی اور آخری آواز کی طرح انتہائی کریہ یعنی بدصورت اور خوفناک ہوگی۔
ایسی جیسے گدھا شروع ہوتا ہے بولنے کے لیے اور پھر آخر میں بھی اس کی آواز سخت ناگوار لگتی ہے، تو اسی طرح کری، انتہائی کری، خوفناک، بدصورت ہوگی. اور دوزخ میں بہت مصیبتیں ہوں گی، تاریکی ہوگی، بدبودار دھواں ہوگا، شور ہوگا. دوزخ دوزخیوں پر غضبناک ہوگا اور شدت غضب کے باعث اس کے شعلے اٹھ رہے ہوں گے. ایسا غضب ہوگا، شعلے اٹھ رہے ہوں گے. فرشتے دوزخ کو کھینچتے ہوئے جنت اور محشر کے درمیان نصب کر دیں گے. مقام کہاں ہوگا؟ جنت اور میدان محشر کے درمیان دوزخ کو نصب کر دیا جائے گا. اس وقت دوزخ آنکھ اٹھا کر ساری مخلوق کو دیکھے گا، یعنی سب مخلوق کو دیکھے گا، پھر ان پر حملہ آور ہوگا تاکہ سب مومنوں و دوزخیوں کو نگل لے، مگر داروغہ دوزخ یعنی جن کا نام مالک ہے اور ان کے جو ساتھی فرشتے ہیں اس کو زنجیروں سے روکے رکھیں گے. دوزخ جب دیکھے گا کہ اس کو باندھ لیا گیا ہے تو اس میں سخت جوش آ جائے گا اور غضب شدت کی وجہ سے قریب ہوگا کہ وہ پھٹ جائے اور پھر وہ دوبارہ دھاڑے گا. تمام مخلوق اس کے دانت پیسنے کی آواز سنے گی. دوزخ کے دانت پیسنے کی آواز تمام مخلوق سنے گی. مخلوق کے دل دہل جائیں گے اور دھڑک کر سینے سے نکلنے لگیں گے. یعنی ان کو یوں لگے گا دل خوف کے مارے سینے سے نکل رہے ہیں. لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، دل سینوں سے تڑپ کر حلق تک آ جائیں گے. وہ ایسا خوفناک منظر ہوگا، ایسی خوفناک آوازیں ہوں گی کہ جس سے یہ حال ہوگا. منقول ہے کہ ایک شخص نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کو دوزخ کی حالت سے آگاہ فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ زمین سے 70 گنا بڑا ہے. یعنی دوزخ جو ہے زمین سے 70 گنا بڑا ہے، کالا ہے، تاریک ہے. اس کے 7 سر ہیں، ہر سر پر 30 دروازے ہیں. ہر دروازے کا طول 3 روز کی راہ کے برابر ہے. یعنی اس کا جو لمبائی ہے 3 روز کی راہ کے برابر ہے اور اس کا بالائی لب اس کے نتھنے سے لگتا ہے اور زیریں یعنی نچلا لب، ہونٹ اس قدر لمبا ہوگا کہ وہ اسے گھسیٹتا ہوا چلے گا اور اس کے ہر نتھنے میں ایک بڑی زنجیر اور سخت بندش پڑی ہوگی. اس زنجیر کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے. وہ فرشتے بہت ہی تند خو اور ہیبت ناک ہوں گے. ان کے دانت باہر نکلے ہوئے ہوں گے اور آنکھیں انگاروں کی طرح دہکتی ہوں گی اور آگ کے شعلوں کی طرح ان کا رنگ ہوگا اور نتنوں سے شعلے نکلتے ہوں گے، ان سے دھواں اٹھتا ہوگا. یہ سب کے سب اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے تیار کھڑے ہوں گے. اور اس وقت دوزخ اللہ کے حضور میں سجدہ کرنے کی اجازت طلب کرے گا اور جو اس کو مل جائے گی، یعنی اس کو سجدہ کرنے کی اجازت مل جائے گی اور دوزخ اس وقت تک سجدے میں رہے گا جب تک اللہ کی مرضی ہوگی. اور پھر اس کے بعد اللہ اسے سر اٹھانے کا حکم دے گا. دوزخ سر اٹھا کے کہے گا، تمام تعریفوں کا مالک اللہ ہے اور جس نے مجھے ایسا بنایا اور میرے ذریعے اپنے نافرمانوں سے وہ انتقام لیتا ہے. دوزخ ایسا کہے گا، اور کسی دوسری مخلوق کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ مجھ سے انتقام لے لے. یعنی کون ہے، کس کی مجال ہے کہ دوزخ سے وہ انتقام لے لے جسے اللہ نے ایسا بنایا ہے. اور کیا کہا جا رہا ہے، پھر وہ رواں اور صاف زبان میں کہے گا کہ حمد خدا ہی کے لیے ہے، وہی اس کے لائق ہے. اور وہ یہ حمد بآواز بلند کر بجا لائے گا، پھر بڑے زور سے فریاد کرے گا. اس وقت مقرب فرشتے، نبی، رسول اور محشر میں کھڑے ہوئے افراد میں سے کوئی ایسا باقی نہیں رہے گا کہ وہ زانو کے بل خدا کے حضور میں نہ گر پڑے. اور اس کے بعد دوزخ دوبارہ فریاد کرے گا اور اس وقت ہر فرد کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہوں گے. اور پھر وہ تیسری بار فریاد کرے گا اور اس وقت اگر کسی جن یا انسان کے اعمال 72 پیغمبروں کے بھی برابر ہوں گے تو وہ یہی خیال کرے گا کہ میں
دوزخ میں گر پڑوں گا۔ پھر وہ یوں ہی چوتھی بار فریاد کرے گا، اور اس وقت کوئی فرد ایسا باقی نہیں رہے گا جو خاموش نہ ہو جائے، صرف جبرائیل، میکائیل اور حضرت ابراہیم عرش کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک مناجات میں مشغول ہوگا، ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک یہی کہتا ہوگا میں اپنے نفس اور جان کے سوا تجھ سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد دوزخ آسمان کے ستاروں کے برابر چنگاریاں پھینکے گا اور چنگاریاں اتنے بڑے بادلوں کے برابر ہوں گی جو مغرب سے امنڈتا چلا آتا ہے، اور یہ چنگاریاں مخلوق کے سروں پر آ گریں گی۔ اس کے بعد دوزخ پر پل صراط نصب کیا جائے گا، اور اس پر 700 گزرگاہیں بنائی جائیں گی، 700 گزرگاہیں بنائی جائیں گی۔ ہر گزرگاہ کے درمیان 70 سال کی مسافت ہوگی، اور ایک روایت میں ہے کہ اس پر 7 گزرگاہیں ہوں گی، اور پل کی چوڑائی ایک راستے سے دوسرے راستے کے مابین 500 سال کی مسافت ہوگی، اور 7واں طبقہ یا راستہ اپنی گرمی اور تپش کے لحاظ سے سب سے زیادہ گرم ہوگا، اور اس کی گہرائی بھی دوسرے طبقوں کے مقابل میں بہت زیادہ ہوگی۔ یہی طبقہ عذاب میں دوسرے تمام طبقوں سے زیادہ شدید اور انتہائی بھیانک اور ہولناک ہوگا، اور اس کی چنگاریاں بھی 70 گز لمبی ہوں گی۔ یعنی چنگاری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں چنگاری اڑتی تو کپڑے پر ایک ہلکا سا سوراخ بنا دیتی، اس کی چنگاری کتنی ہوگی؟ 70 گز لمبی ایک چنگاری، تو آپ آگ کی شدت کا اندازہ کیجیے۔ تو قریب ترین درجے کے شعلے پل صراط سے گزر کر ادھر ادھر جائیں گے، اور ان کی اونچائی 3 میل ہوگی۔ دوزخ کا ہر درجہ حرارت کی تیزی، انگاروں کی لمبائی اور عذاب کی کثرت کے لحاظ سے اپنے بالائی طبقے سے 70 گنا زیادہ، یعنی اپنے اوپر والے طبقے سے 70 گنا زیادہ ہوگا، اور ہر طبقے میں سمندر، دریا، پہاڑ بھی ہوں گے، اور پہاڑ کی اونچائی 70,000 سال کی مسافت کے برابر ہوگی۔ دوزخ کے ہر درجے میں 70 پہاڑ ہوں گے، اور ہر پہاڑ کے 70 راستے ہوں گے، اور ہر راستے میں 70,000 درخت، تھوہڑ کے درخت ہوں گے، اور ہر درخت کی 70,000 شاخیں ہوں گی، اور ہر شاخ پر 70 سانپ اور بچھو ہوں گے، اور ہر سانپ کی لمبائی 3 میل کی مسافت کے برابر ہوگی۔ ہر سانپ کی لمبائی 3 میل کی مسافت کے برابر ہوگی، اور ہر بچھو بڑے بڑے اونٹ کے برابر کا قد ہوگا، ہر بچھو کا، اور ہر درخت میں 70,000 پھل ہوں گے، اور ہر پھل دیو کے سر کے برابر، یعنی دیو ہم کہتے ہیں نا ایک بڑی چیز جو دیو ہیکل، ایسا کہ بڑے ایک دیو کے سر کے برابر ہوگا، اور ہر پھل کے اندر 70,000 کیڑے ہوں گے۔ ہر کیڑا تیر کی مسافت کے بقدر لمبا ہوگا، یعنی ایک تیر جتنا لمبا ہوگا، اور بعض پھلوں میں کیڑے نہیں ہوں گے بلکہ کانٹے ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ دوزخ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کی 70 وادیاں، اور ہر وادی کی گہرائی 70 میل کی مسافت کے بقدر ہوگی۔ ہر وادی میں 70,000 راستے ہوں گے، ہر راستے میں 70,000 غار، ہر غار کی 70,000 شاخیں ہوں گی، ہر شاخ 70,000 سال کی مسافت کے برابر ہوگی، اور ہر شاخ کے اندر 70,000 اژدہے ہوں گے، اور ہر اژدہے کی جو ہونٹ ہوں گے، یعنی یہ ہونٹوں کا پورا ایک جو دورانیہ ہوگا اس کا، وہ ہوگا 70,000 بچھو اس میں پوشیدہ ہوں گے، اس کے منہ کے اندر 70,000 بچھو پوشیدہ ہوں گے، ہر بچھو کے 70,000 اس کے ڈنک ہوں گے، اور اس میں زہر بھرا ہوگا، اور جو کافر یا منافق اس میں پہنچے گا اس کو یہ تمام زہر پینا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام مخلوق گھٹنوں کے بل گری ہوگی، اور جہنم ان پر بار بار اس طرح حملہ کرے گی
جیسے کہ مست اونٹ حملہ کرتا ہے۔ اس وقت ایک پکارنے والا پکارے گا اور تمام انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اس کے بعد تمام مخلوق کی پیشی ہوگی۔ ہر شخص اپنے اپنے مظالم اور اعمال کے عوض کیفر کردار کو پہنچے گا، اور اس کے بعد دوسری پیشی ہوگی ارواح اور اجسام میں، یعنی روحوں اور جسموں میں جھگڑا ہوگا کہ کون پیش ہو۔ بالآخر اجسام ارواح پر غالب آ جائیں گے، جسم روحوں پر غالب آ جائیں گے، اور اس کے بعد تیسری پیشی جو ہوگی، اس وقت نامہ اعمال اڑ اڑ کے لوگوں کے ہاتھوں میں جا کر گریں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامے ہوں گے، اور کچھ ایسے کہ جن کے بائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال یا ان کی پشت پر ان کا نامہ اعمال ہوگا۔ جن لوگوں کو ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ یا پیٹھ کے پیچھے سے دیے گئے ہوں گے، ان کے ہاتھ سیاہ ہوں گے، اور ان کی آنکھوں کی سفیدی پھر جائے گی، اور آنکھیں یعنی بے نور ہو جائیں گی، اور ان کے ناک پر داغ لگا دیا جائے گا، ان کے بدن بڑے اور بدن کی کھالیں موٹی پڑ جائیں گی، اور جب وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو واویلا کریں گے، شور کریں گے، اور انہیں معلوم ہوگا کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی بغیر درج ہوئے نہیں بچا، یعنی اللہ نے چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی لکھ دیا۔ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے دل کھوئے ہوئے ہوں گے، خیالات برے، اور اس وقت وہ زبردست خوف و ہراس میں مبتلا ہوں گے۔ ان کو سروں کے بل اوندھا کر دیا جائے گا، شرم سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان کی گردنیں لٹکی ہوئی ہوں گی، اور دوزخ کی طرف دیکھنے سے ان کی آنکھیں پتھرائیں گی، یعنی اتنا خوفناک منظر دیکھتے ہوئے آنکھیں جیسے گویا پتھرا جائیں گی ان کی، اور ایک لحظے کے لیے یا ایک لمحے کے لیے بھی وہ اس طرف نظر نہیں اٹھا سکیں گے اس کے خوفناک حالات کو دیکھے، کیونکہ ان کے سامنے بھیانک منظر ہوں گے دوزخ کے، اور سخت دشوار، ہر طرف مصیبت ہی مصیبت، اور اضطراب اور گھبرا دینے والی دہشت، غم پیدا کرنے والی اور ذلیل بنانے والی اور دلوں کو فکر میں ڈالنے والی اور آنکھوں کو رلانے والی فضا ہوگی۔ اور اس وقت وہ اپنے رب کی بندگی کا اقرار کریں گے، اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کریں گے، مگر اس وقت اس کا اقرار اور اعتراف ان پر آگ، شرم، غم، بدبختی، الزام اور غضب میں اور بھی اضافہ کر دے گا، اور بجائے اس کے کہ ان کو فائدہ ہو، یہ رب کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر گناہوں کا اقرار کرتے ہوں گے، آنکھیں نیلی ہو جائیں گی، کچھ دکھائی نہ دے گا، دل گڑھوں میں گر رہے، گویا ڈوب رہے ہیں، اور کچھ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، عضو کانپ رہا ہوگا، جسم کا ایک ایک حصہ کانپ رہا ہوگا، کچھ بول نہ سکیں گے، باہمی رشتہ داریاں کٹ چکی ہوں گی، جن رشتہ داریوں پہ فخر کرتے تھے، جن رشتہ داریوں کا بڑا مان تھا، کٹ چکی ہوں گی، اور نسبی رشتہ بھی نہیں رہے گا برقرار، نہ برادری کا رشتہ برقرار رہے گا۔ اس وقت نہ نسبی یعنی باپ کی طرف کے رشتے کام آئیں گے، اور نہ ہی برادری کام آئے گی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اور سب اپنی اپنی مصیبت میں مبتلا ہوں گے، اور ان کا دور کرنا، اس کا دور کرنا ان سے ممکن نہیں ہوگا کہ دنیا میں لوٹ جانے کی درخواست کریں تو وہ قبول نہ ہوگی، یعنی اس قدر برے حالات ہوں گے، کوئی مدد نہیں، کوئی اس طرح کی چیز نہیں۔ آج دنیا میں تو ہوتا ہے نا، کسی کو کچھ دے کے اپنا ہم خیال بنا لیا جائے، کسی کو اپنی برادری کا واسطہ دے کر اپنا ہم خیال بنا لیا جائے، جھوٹی گواہی پر اس کو اکسا لیا جائے، لیکن یہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اس حالت میں اللہ تعالیٰ دوزخ کے جو فرشتے ہیں ان کو حکم دے گا کہ وہ آئیں اپنے ساتھی فرشتوں کے ساتھ، ان کو لے کر ان کو جہنم سے باہر آئیں، اور تمام زنجیریں، بیڑیاں، طوق اور گرز ساتھ لائیں۔ چنانچہ جب سب سامان اس سامان کے ساتھ حاضر ہوں گے، جب لوگ عذاب کی ان چیزوں کو دیکھیں گے تو اپنے ہاتھ اور اپنی انگلیاں چبا ڈالیں گے، موت کو پکاریں گے، آنسو بہائیں گے، ان کے پاؤں لڑکھڑا جائیں گے، اور اس وقت وہ ہر بھلائی اور بہتری سے نا امید ہو جائیں گے۔ عذاب کی اتنے بڑے طوق، اتنی بڑی
زنجیریں اور اتنے بڑے گرز دیکھ کے وہ نا امید ہو جائیں گی، ان کی امیدیں تمام منقطع ہو جائیں گی۔ باری تعالیٰ کی جانب سے حکم جاری ہوگا، ان کو پکڑ لو اور ان کی گردنوں میں توق ڈال کر ان کو جہنم میں دھکیل دو، وہاں زنجیروں میں ان کو جکڑ دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس شخص کو جہنم کے جس درجے میں داخل کرنا چاہے گا اس درجے کے فرشتوں کو بلا کر حکم دے گا اس کو گرفتار کر لو۔ چنانچہ ایک ایک آدمی کی طرف 70 فرشتے بڑھیں گے اور اس کو خوب جکڑیں گے، باندھیں گے، بھاری توق اس کی گردن میں، بھاری زنجیریں اس کے نتھنوں میں ڈالی جائیں گی جس سے اس کا دم گھٹنے لگے گا۔ پھر اس کی پیٹھ کی طرف سے ان توقوں کو ملایا جائے گا جس کے باعث پیٹھ کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی اور اس تکلیف سے اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی، رگیں پھول جائیں گی، گردنوں کا گوشت توق کی گرمی سے جل جائے گا، رگوں سے کھال اتر جائے گی، سروں کے اندر بھیجے پگھل جائیں گے، اندر سے بہہ کر بھیجے گرمی کی شدت سے اندر سے بہہ کر جسم کے اوپر بہہ رہے ہوں گے، ان کے دماغ یہ حال ہوگا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ بہتے ہوئے پیروں تک پہنچ جائیں گے، یعنی گرمی کی حدت اور شدت اتنی ہوگی، ابھی صرف جہنمی زنجیریں پہنائی گئی ہیں تو اس کی شدت ایسی بھیجے بہہ بہہ کر پیروں تک آ گئے، یہ حال ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد بدن کی کھال ادھڑ کر گر پڑے گی، یعنی گرمی کی شدت سے کھال اتر جائے گی اور وہ پیروں میں گر جائے گی، گوشت اتنی سختی سے نیلے پڑ جائیں گے۔ نیلے کہتے ہیں نا، کبھی کہیں چوٹ لگتی ہے ہمیں ہاتھ پہ یا پاؤں پہ، کوئی لکڑی لگ گئی، چلتے چلتے کسی میز سے ہماری ٹکر ہو گئی، کچھ دیر بعد ہم دیکھیں وہ نیلی جگہ ہو جاتی ہے۔ آپ سوچیں ان کو کتنی مار پڑے گی کہ جسم نیلے، گوشت نیلے ہو جائیں گے ان کے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ گوشت ان کے جو ہے وہ نیلے پڑ جائیں گے اور ان کے حال یہ ہو جائیں گے کہ گوشت، خون اس سے بہنے لگے گا، ان کی گردنیں موڑھوں یعنی کندھوں سے کانوں تک بہت سے توقوں تک سے بھری ہوں گی۔ توق جو گردن میں ایک کڑا سا لگاتے ہیں، تو گردن سے لے کے کانوں تک توق ہی توق۔ کبھی گردن پہ جب ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ گردن کا وہ جو ایک ہوتا ہے گردن میں لگانے والا، آپ وہ کالر جو ہوتا ہے وہ لگائیں تو تکلیف کی وجہ سے لگا تو لیتے ہیں لیکن حرکت کرتے ہوئے کتنی تکلیف، تو وہ تو ایک سافٹ کالر ہوتا ہے، لیکن یہاں کیا اتنے کڑے ہوں گے گردن میں جو گردن کے شروع سے لے کے کانوں تک ہوں گے، انسان حرکت ہی نہیں کر سکے گا، تو اس سے پر ہوں گے ان کے گردن۔ اور پھر کیا ہوگا ان کے ساتھ جو معاملات ہوگے کہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ جہنم کے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اب ان کو جہنم کا لباس پہنا دو، اب ان کو جہنم کا لباس پہناؤ، ان کو جہنم کا ایک کپڑے پہنائے جائیں گے، انتہائی کالے بدبودار کھردرے یعنی چبھنے والے جسم پر، اور جہنم کی گرمی سے دہکتے ہوئے کرتے پہنائے جائیں گے ان کو، وہاں کرتے اللہ اکبر! آج ہم اپنے پورے جسم کو ڈھانپنے کے لیے کرتے نہیں پہنتے، جہنم میں اللہ لمبے لمبے کرتے جو پگھلا رہے ہوں گے ہمارے جسموں کو وہ پہنیں گے، تو وہ کرتے پہنائے جائیں گے اور وہ اس قدر دہکتے ہوں گے کہ اگر پہاڑ پر ان کرتوں کو رکھ دیا جائے تو وہ بھی پگھل جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ ان کو ان کے ٹھکانے پر لے جاؤ، اس وقت ان کو لے جانے کے لیے دوزخ سے اور زنجیریں آئیں گی جو پہلی زنجیروں کے مقابلے میں بہت زیادہ بھاری اور بڑی ہوں گی۔ فرشتے ان زنجیروں کو پکڑیں گے اور ان میں سے ہر ایک نافرمان امت کو الگ الگ باندھیں گے۔ پھر فرشتے زنجیروں کے سروں کو اپنے کاندھوں پر رکھ کر پیٹھ پھیر کر منہ کے بل کھینچتا ہوا چلے گا، پیچھے سے 70,000 فرشتے ہر گروہ کو پیچھے سے گرزوں سے مارتے ہوئے ہانکیں گے جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، اور جب جہنم پر پہنچ جائیں گے تو یہ کہیں گے یہ وہ آگ ہے جس کو تم دنیا میں مانتے ہی نہیں تھے، تمہیں ذرا ڈر ہی نہیں تھا، کیا یہ کوئی جادو ہے؟ کیا یہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ تم کو اس میں داخل ہونا ہے، اب تم صبر کرو یا نہ کرو دونوں برابر ہیں۔
تمہارے اعمال کی سزا تم کو دی جائے گی، اور اس وقت جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے تاکہ وہ اس آگ میں داخل ہو جائیں، دروازوں کے پردے اٹھا دیے جائیں گے۔ اس وقت آتش دوزخ جوش مارے گی اور لپٹیں بھڑکنے لگیں گی، دھواں بلند ہوگا، شرارے بلند ہوں گے، ہر ایک شرارہ 70 سال میں طے ہونے والی مسافت کے بقدر بلند ہوگا، یعنی اتنا بلند ہوگا کہ 70 سال کی مسافت جسے لگ جائے، اور یہ بلند ہوں گے، پھر پلٹیں گے اور ان دوزخیوں کے سروں پر گریں گے، ان کے بال جل کر بھسم ہو جائیں گے۔ میں اپنی ان بہنوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں، یہ بال جس پر ہم بڑا مان کرتے ہیں، ان بالوں کو ہم کھلا رکھتے ہیں، یہ بال جل کر بھسم ہو جائیں گے، وہاں ان کا یہ حال ہوگا، اور کھوپڑیاں ٹوٹ جائیں گی۔ گرمی شدت اتنی ہوگی ان شراروں کی، آگ کے انگاروں کی، کہ کھوپڑیاں ٹوٹ جائیں گی، اور اس وقت دوزخ بڑے زور سے چلائے گا اور کہے گا، اے دوزخ والو میری طرف جلدی آؤ، قسم ہے میرے رب کی کہ میں تم سے ضرور بدلہ لوں گا۔ پھر دوزخ کہے گا کہ تمام حمد اسی کو سزاوار ہے جس نے اپنے غضب کے باعث مجھے غضبناک بنایا، جس نے اپنے غضب کے باعث مجھے غضبناک بنایا، اپنے دشمنوں سے میری آگ کے ذریعے انتقام لیتا ہے۔ اے پروردگار میری گرمی اور میری قوت میں اور اضافہ فرما دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد کچھ فرشتے جہنم سے باہر آئیں گے، اور ہر فرشتہ ہر امت کو اپنی ہتھیلی پر اٹھا کر اوندھا جہنم میں پھینک دے گا، اور یہ اس کے بعد لوگ اس حالت میں 70 سال کی مسافت تک لڑکتے رہیں گے، یعنی اگر جہنم میں کوئی چیز پھینکی جائے تو اس کی گہرائی اتنی ہے کہ 70 سال گزر جانے کے بعد وہ جہنم کی گہرائی میں پہنچتی ہے۔ آخرکار یہ جہنم کی پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچیں گے تو وہاں بھی ان کو آرام میسر نہیں آئے گا۔ ہر جہنمی کی 70 کھالیں تہ بتہ ہوں گی، 70 کھالیں، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ان کو تھوہڑ یعنی زقوم کھانے کو، جو جہنم کا درخت ہے جس کے متعلق یہ آیا کہ اس کی جڑ جہنم کی تہ سے نکلتی ہے اور کڑوا اور کانٹے دار، تو وہ کھانے کو ملے گا جس کی گرمی اس کے اوپر ظاہر ہوگی، اور وہ بہت زیادہ کڑوا اور کانٹوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ دوزخی زقوم چبا رہے ہوں گے کہ اچانک گرز والے فرشتے ان کو گرزوں سے مارنا شروع کر دیں گے، جو بڑے بڑے گرز لے کر کھڑے ہوں گے مارنا شروع کریں گے، اور گرز کی ضربات سے ان کی کھوپڑیاں، ان کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اور پھر ان کو پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹ گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک دیں گے۔ پھر 70 سال کے راستے کے برابر فاصلے تک وہ دوزخ کی گہرائی میں لڑکتے چلے جائیں گے، اور آخرکار پھر ان پہاڑوں میں جا پہنچیں گے۔ اسی اثناء میں 70 مرتبہ ان کی جو کھال ہے بدلی جائے گی، اور وہاں بھی ان کو غذا زقوم یعنی تھوہڑ ہی ملے گی، لیکن یہ ان کی یہ خوراک ان کے منہ میں ہی رہے گی، کیونکہ اتنی کڑوی ہے نگلی نہیں جائے گی، کانٹے اتنے کہ حلق میں پھنس کے رہ جائے گی، تو ان کے حلق میں منہ میں رہے گی، حلق سے نیچے اتارنے کی طاقت ان میں نہ ہوگی، اور ان کا منہ اور ان کا دل دونوں ان کے گلے میں پھنس جائیں گے، اور جس سے ان کا دم گھٹنے لگے گا۔ اس وقت وہ شور اور واویلا کریں گے اور پانی مانگیں گے۔ ان گھاٹیوں میں کچھ ندیاں اور نہریں موجود ہوں گی، اور یہ جہنمی پانی کے لیے ان نہروں کی طرف بڑھیں گے، اور ان کے کناروں پر پہنچ کر اوندھے گر پڑیں گے، یعنی الٹے گر پڑیں گے تاکہ کسی صورت میں پانی پی لیں۔ اس وقت ان کے منہ کی کھالیں الگ ہو کر نہروں میں گر پڑیں گی، اور وہ پانی نہ پی سکیں گے۔ وہ مایوس ہو کر نہروں سے پلٹنا چاہیں گے کہ دوزخ کے فرشتے پھر آ موجود ہوں گے، اور دوزخ کے فرشتے انہیں آتے ہی مارنا شروع کر دیں گے، مار مار کر ان کی ہڈیاں چور چور کر دیں گے، پھر ان کو پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹ لیں گے اور باہر لا کر پھر دوزخ میں پھینک دیں گے۔ پھر یہ لوگ اوندھے منہ 40 سال کی راہ تک آگ کے شعلوں اور اس کے سخت دھوؤں میں
پھنسے ہوئے عذاب بھگتتے رہیں گے جہنم کی وادیوں میں اترنے سے پہلے ہر جہنمی کی 70 بار کھال بدلی جائے گی تاکہ عذاب مسلسل اس کو پہنچتا رہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آتا ہے کہ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ اگر آدمی اس ہیبت سے یعنی جس حالت میں وہ ہوگا جہنم میں اگر وہ باہر آ جائے تو کیا حال ہوگا، اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے، گردن میں بہت سے طوق پڑے ہوں گے اور پاؤں میں بیڑیاں اور وہ زنجیریں کھڑکھڑاتا ہوا باہر نکل آئے گا۔ لوگ اس کی حالت کو دیکھ لیں تو ڈر کے بھاگ کھڑے ہوں گے اور جہاں تک ان سے بھاگا جائے گا بھاگتے جائیں گے، اس کی ایسی خوفناک حالت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ گرمی، تاریکی اور بار بار پے در پے عذابوں اور ٹھکانوں کی تنگی کی وجہ سے دوزخیوں کے گوشت نیلے پڑ جائیں گے اور ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، دماغ کھولے گا، بھیجا پگھل پگھل کر جسم پر بہتا ہوگا، یعنی ان کا حال جہنم والوں کا یہ ہوگا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک بار اگر جہنمی کو جہنم کے سمندر میں غرق ہونے کے بعد سمندر انہیں اچھال کر 70 ہاتھ دور پھینک دے گا، ہر ہاتھ کا فاصلہ 1 گز کا یا 2 گز کا نہیں ہوگا بلکہ اتنا ہوگا جتنا مشرق سے مغرب تک ہے، اتنا فاصلہ۔ پھر فرشتے ان دوزخیوں کو گرزوں سے ماریں گے، پھر ان کے بعد انہیں 70 سال کی مدت طے ہونے والی گہرائی میں غرق کر دیا جائے گا۔ ان کا کھانا پینا اسی دریا سے ہوگا اور پھر 140 سال کی مسافت کے بقدر اوپر ابھریں گے اور ان میں سے ہر ایک چاہے گا ذرا سا دم لے لے، لیکن فرشتے فوراً ہی عذاب کے آ جائیں گے، ان کو پھر گرزوں سے ان کی پٹائی اور ان کو مارنا شروع کر دیں گے اور جس سے ان کی ہڈیاں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، یعنی عذاب مسلسل۔ بھوک لگے گی تھوہڑ کھائیں گے، تھوہڑ گلے میں اٹک کر رہ جائے گا اور ابھی وہ اور ایک مصیبت ختم نہیں ہوگی، چل ہی رہی ہوگی کہ دوسری یہ کہ فرشتوں کی مار گرزوں کے ساتھ ان کو شروع ہو جائے گی اور پھر کیا ہے، پھر ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا اور پھر ان کو مزید عذاب دیا جائے گا۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ دوزخ میں جو سانپ اور بچھو، جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ اتنے بڑے بڑے سانپ ہوں گے اور اتنے بڑے بڑے بچھو ہوں گے، تو اب کہا جا رہا ہے ہر دوزخی پر عذاب کے لیے 70,000 سانپ اور 70,000 بچھو مقرر کیے جائیں گے۔ 70,000 سانپ اور 70,000 بچھو۔ پہلے تو یہ سانپ جو ہے ان کے گھٹنوں تک اوپر چڑھیں گے، دوزخی اذیت کو برداشت کریں گے، پھر یہ سانپ سینوں تک آ جائیں گے اور اس پر یہ آگے بڑھیں گے، پھر یہ ہنسلی یعنی یہ گردن میں جو ایک ہنسلی کی ہڈی ہوتی ہے یہاں تک چڑھ جائیں گے، اس پر بھی یہ صبر کریں گے، یہاں سے یہ اوپر چڑھ کر ان کے نتنوں، لبوں، زبانوں اور کانوں کو پکڑ کے لٹک جائیں گے یہ سانپ، اور پھر اسی طرح بچھو عمل کریں گے، بچھو اور سانپ اپنا تمام زہر ان دوزخیوں کو پلا دیں گے، یعنی اس طرح انہیں مار مار کے، اور اسی وقت جہنم کی طرف بھاگنے اور گر پڑنے کے سوا ان کو کوئی چارہ نہ ہوگا، اس کی گہرائی میں کوئی اس وقت ان کی مدد کو نہیں آئے گا اور سانپ ان کا گوشت چبائیں گے، خون چوسیں گے اور بچھو ان کو ڈسیں گے۔ اور اس وقت یعنی آپ دیکھیں ہم نے دیکھا ہے کہ سانپوں کی ہم نے ایک سانپ کا جب دیکھتے ہیں تو ایک قسم ایسی ہوتی کہ وہ اتنی زہریلی نہیں ہوتی اور ایک قسم ایسی ہوتی کہ فوراً کاٹ اور وہیں انسان ختم۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایسے زہریلے سانپ جو کہ جہنم میں ہوں گے، ان کے ڈسنے سے، ان بچھوؤں کے ڈسنے سے ان کے گوشت سارا گل گل کے گر پڑے گا اور ہر جوڑ الگ ہو جائے گا زہر کی شدت سے، اور جب یہ اس اذیت سے بچنے کے لیے بھاگ کر دوزخ کی گہرائی میں جا گریں گے تو 70 برس تک ان سانپوں اور بچھوؤں کے زہر کی وجہ سے آگ کا ان پر اثر نہیں ہوگا، یعنی اتنا زہر ہوگا، اور پھر آگ میں جلنے کے بعد ان کو نئی کھالیں دی جائیں گی، اس وقت وہ کھانا مانگیں گے، فرشتے کھانا لے کر آئیں گے۔ اب یہ کھانا کیا ہوگا؟ یہ کھانا لوہے سے زیادہ سخت ہوگا،
کہ اس کو چبا نہ سکیں گے اور اگل دیں گے، اور بھوک کی شدت سے اپنی انگلیاں اور ہاتھوں کو چبائیں گے، چبا ڈالیں گے، اور وہ سخت ہوگا اور وہ اپنی ہتھیلیوں کو کھا جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کلائیاں، کوہنیاں اور کندھے تک بھوک کی شدت سے اپنے ہی کھا جائیں گے، یعنی اور کچھ تو کھایا نہیں جائے گا، حتیٰ کہ صرف شانے ان کے باقی رہ جائیں گے، اور اس سے آگے ان کا منہ ہی نہیں پہنچے گا کہ اس کو بھی چبا ڈالیں، اس لیے مزید نہ کھا سکیں گے۔ پھر ان کو کیا ہے، ان کو لوہے کے آنکڑوں میں ان کو پھنسا کر ان کی کونچوں یعنی ایڑیوں سے اوپر والا حصہ، جس طرح جانور کو لٹکایا جاتا ہے، تو جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں تو ان کو لٹکایا جاتا ہے ان کی کونچوں کے بل، تو ایسے ان کو لٹکا کر تھوہڑ کے درختوں میں الٹا لٹکایا جائے گا، اور زقوم کی ہر شاخ میں اگرچہ یہ دوستی کیا ہے 70,000 لٹکے ہوں گے، لیکن ان کے بوجھ سے شاخ نیچے کو نہیں جھکے گی۔ 70,000 ایک ایک شاخ پہ، نیچے سے ان کو جہنم کی لپٹیں یعنی گرمیاں، تپش پہنچ رہی ہوگی، اور 70 برس تک ان پر یہ عذاب جاری رہے گا، مسلسل عذاب، اسے کیا کہیں گے، عذاب مسلسل۔ 70 برس تک یہ عذاب ان پر ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ ان کے جسم پگھل جائیں گے اور جانیں باقی رہ جائیں گی۔ جسم پگھل گئے لیکن جان اللہ نہیں نکلنے دے گا۔ جان کہتے ہیں نا، دنیا میں جان چلی جائے یا موت آ جائے تو دنیا کے دکھوں سے چھٹکارا مل جائے، یہاں یہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اثر نو ان کے جسم اور کھالوں کو اللہ پیدا کر دے گا کہ تاکہ عذاب مسلسل کا عذاب ملتا رہے۔ اور اس وقت ہاتھ کے پوروں کے بل ان کو، پہلے تو ان کو کونچوں کے یعنی پنڈلیوں کے نچلے حصے سے لٹکایا جائے گا، اب اس اسنا میں ان کو ہاتھ کے پور ان کے بل لٹکایا جائے گا ان کو، اور کیا ہے کہ ان کے پچھلے حصے کو کہ آگ ان کے پچھلے حصے سے، جہاں سے رفع حاجت کرتے ہیں، پچھلے حصے سے ان کے جسموں کے اندر داخل ہو جائے گی، اور ان کے دلوں کو کھاتی ہوئی ان کے نتنوں اور ان کے کانوں سے باہر نکلے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ذرا سی، اب دیکھیں گرمی بڑھ رہی ہے تو ہم میں سے ہر کوئی کہتا ہے گرمی بڑھتی جا رہی ہے۔ کبھی سوچا ہے اس گرمی کے متعلق اور اس آگ کی لپٹوں کے متعلق، اس دھوئیں کی متعلق؟ ایک چیز اکثر ہم سوچتے ہیں کہ جو اگر دیکھیں، ایک ہوتا ہے آگ کا جلا ہوا، دنیاوی آگ کا، اور ایک جگہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہنڈیا کا ڈھکن اٹھایا تو بھاپ آپ کے ہاتھ کو جلا گئی، وہ بھاپ کا جلانا اور زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو جہنم میں یہ سب عذاب ہوں گے، لیکن ہم ایک لمحے کے لیے اس چیز کو سوچیں اور بار بار پھر سوچیں تو آپ یقین جانیں دنیا میں ہم ہر حرام سے، ہر ناجائز سے اپنا دامن بچا کے نکلیں گے، اور اگر نہ سوچیں پھر جو مرضی کریں۔ تو پھر کہا جا رہا ہے کہ ان کو یہ عذاب مسلسل ہوتا رہے گا، اور ان کو کبھی الٹا لٹکایا جائے گا، کسی کو گھٹنوں کے بل جھکا کر، کسی کو کھڑا کر کے، غرض مختلف طریقے سے عذاب دیا جائے گا، اور عذاب پانے والی جگہ جو ہوگی بڑی تنگ۔ آج ہمیں بڑے بڑے گھر چاہیے، بڑے بڑے کمرے ہونے چاہیے، ہمارا سب چیزیں بڑی، اور جب ان کو عذاب دیا جائے گا تو تنگ جگہوں میں۔ دنیا میں ہماری دی ہوئی نعمتوں پہ، ہمارے دیے بڑے بڑے گھروں میں بڑا ناز کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، ہماری یاد سے غافل رہتے تھے۔ آؤ آج تمہیں تنگ جگہوں میں جہاں ہڈیاں بھی ٹوٹ جائیں وہاں عذاب دیں گے۔ تو آگ کسی کے ٹخنوں تک ہوگی، کہا جاتا ہے کسی کی رانوں تک پہنچے گی، کسی کے ناف تک، کسی کے حلق تک، اور کوئی آگ میں غوطے، جس طرح گناہ ہوں گے، اعمال ہوں گے، کوئی غوطے کھا رہا، پورے کا پورا غوطے کھا رہا ہوگا، اور یہ آگ انہیں 70 ماہ کی مسافت کے بقدر دور پہنچا دے گی۔ پھر جب یہ اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچیں گے تو ان ہر ایک کو اس کے ساتھی کے ساتھ ملایا جائے گا، اور وہاں جا کر یہ اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو سوکھ جائیں گے۔ اب اس کے بعد یہ خون کے آنسو روئیں گے۔ جب آنسو ختم ہو جائیں گے آنکھ میں
اب کیا ہوگا؟ دکھ کے مارے اب خون کے آنسو ان کی آنکھوں سے بہیں گے، اور ان کے آنسو اس قدر ہوں گے اگر جمع ہو جائیں تو اس میں کشتی چلائی جا سکتی۔ تو آخرت کے اس رونے کی نسبت اگر آج ہم دنیا میں ہی اپنے رب کے ڈر اور خوف اور جہنم کی ہولناکیوں کو یاد کر کے روئیں اور قبر کی منزل کو یاد کر کے روئیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ کہتے ہیں جو دنیا میں محشر کے دن سے ڈرتا رہا، قبر کی منزل سے ڈرتا رہا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو آخرت کی گھبراہٹ سے محفوظ رکھے گا، امان دے گا۔ تو اس غفلت سے اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو نکالے جس غفلت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ اب آگے جو معاملہ ہوگا، اگرچہ یہ معاملات بہت تفصیل طلب ہیں لیکن ہم مختصراً آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ دوزخی اپنے ساتھ کے شیطانوں کی طرف توجہ کریں گے۔ جب عذاب مسلسل میں تکلیفیں اٹھا رہے ہوں گے تو اپنے ساتھ کے شیطانوں کی طرف توجہ کریں گے اور کہیں گے تمہارے گمراہ ہونے سے ہم بھی گمراہی کے گڑھے میں گر پڑے۔ اور سب سے آخر شیطان ملعون بلند آواز سے کہے گا، اے دوزخیو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کیا تھا، اس نے تم کو دعوت حق دی تھی مگر تم نے اس کو قبول نہ کیا اور اس کے وعدے کو سچ نہ جانا اور اس کی تصدیق نہ کی، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا آج اس کے خلاف کیا۔ میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے جبرن نہیں تم سے کروایا، تم خود میرے کہے پر چلتے تھے، اور صرف اتنی سی بات تھی کہ میں نے تم کو باطل کی دعوت دی اور تم نے وہ دعوت قبول کر لی۔ اب تم مجھے برا نہ کہو، اور بلکہ خود صرف اتنی بات ہے کہ اپنے آپ کو ہی تم ملامت کرو، اور تو اب تو میں نہ تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ میں اپنی ہی مدد پر قادر ہوں۔ اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے تھے آج میں ان کا انکار کرتا ہوں۔ شیطان کے اس کہنے کے بعد ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ یعنی لعنت کا اگر لفظی ترجمہ ہم کریں تو کیا بنتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور۔ تو کہا اب اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ظالم۔ تو ایک اعلان کرنے والا یہ کہے گا، اور اس وقت کمزور متکبروں پر، یعنی جہنم والے آپس میں ہی ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے۔ جو کمزور، جیسے دنیا میں کوئی غریب اور کمزور لوگ ہوتے ہیں، وہ امیر جن کے پیچھے چل کر، جن کی رسم و رواج دیکھ کر انہوں نے بھی اس کو اپنایا، امیر متکبروں کو، تو وہ جو کمزور ہیں وہ متکبروں پر، اور متکبر مغرور ان کمزور لوگوں پر لعنت بھیجیں گے، ایک دوسرے پر لعنت بھیج رہے ہوں گے۔ اور پھر یہ اپنے ساتھ والے شیطانوں پر اور ان کے ساتھی شیطان ان پر سب پر لعنت بھیجیں گے، اور اپنے ساتھی شیطانوں سے کہیں گے کاش ہمارے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کے فاصلے کے برابر فاصلہ ہو جائے، تم آج بھی برے ساتھی اور کل دنیا میں بھی برے ساتھی تھے۔ لیکن اس وقت یہ لعنت کرنا، دور کرنا، خواہش کرنا کسی کام نہ آئے گا، یہ کوشش تو دنیا میں ہمیں کرنی ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ آگے جو ان کے ساتھ جو معاملات ہوں گے، ان کے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ فرشتوں کو پکاریں گے، جہنم کے فرشتے جن میں بالکل نرمی نہیں، خوفناک کھلیے بڑے بڑے دانت، شولوں جیسے ان کی رنگتیں فرشتوں کی، اور یہ گریہ و زاری کریں گے لیکن ان کے اندر بالکل نرمی پیدا نہیں ہوگی، نہ ان کو ان پر رحم آئے گا۔ اب یہ ٹھنڈے پانی کے لیے چیخیں گے کہ ہمیں ٹھنڈا پانی دیا جائے، تو ٹھنڈے پانی کی جگہ ان کو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ان کو پانی دیا جائے گا، جو ان کے دلوں کو، دہنوں کو، یعنی منہ کو جھلس ڈالے گا۔ ایک جگہ یہ بھی آیا کہ جب یہ اس پانی کو اپنے چہرے کے قریب پینے کے لیے کریں گے، وہ اس قدر کھولتا ہوگا کہ ان کے چہرے کی کھال جھڑ کر اس میں گر جائے گی، یعنی اتنی شدت، اس کی گرمی کی شدت ہوگی کہ ان کے ساتھ ایسا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دوزخیوں پر روزانہ ایک ایسا بڑا بادل چھائے گا جس کی بجلی کوندے گی، یعنی جس سے بجلی کے کوندوں سے، یعنی اس کی بجلی ایسی چمکے گی کہ دوزخیوں کی بینائی چلی جائے گی، اس سے ایسی تیز بجلی ہوگی، اور اس کی کڑک
یعنی اس کا جو گرجنا، جو آواز ہوگی اس بادل کی، ان کی کمر توڑ کے رکھ دے گی، کمریں ٹوٹ جائیں گی ان کی، اور ان پر ایسی گہری تاریکی مسلط ہو جائے گی کہ ان کو عذاب کے فرشتے بھی دکھائی نہیں دیں گے، یعنی اتنی تاریکی چھا جائے گی ان کو۔ اور پھر بادل ان سے مخاطب ہو کر کہے گا، اے جہنم والو، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم پر پانی برساؤں؟ جب بادل یہ پوچھے گا تو سب مل کر کہیں گے، ہاں ہاں، ہم پر ٹھنڈا پانی برسا دو۔ بادل ان پر پانی کے بجائے اس طرح پتھر برسائے گا کہ ان کی کھوپڑیاں چکنا چور ہو کر رہ جائیں گی، اور اس کے بعد بادل ان پر کھولتا ہوا پانی، شعلے، لوہے، کانٹے اور میخیں برسائے گا۔ پھر اس کے بعد کھوپڑیاں ان کی چکنا چور ہو جائیں گی، اور سانپ، بچھو اور دوسرے حشرات الارض اور زخموں کا دھون۔ یہ زخموں کا دھون کہاں سے آئے گا؟ کہتے ہیں جو پینے کو پانی دیا جائے گا، یہ جو ہوگا یہ دوزخیوں کے زخموں سے رستا ہوا خون اور پس ہوگا، یہی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ بدبو، کھولنا، اور آپ سوچیں کہ اس کو انہیں کہا جائے گا یہی تم پیو۔ تو اس کے بعد بادل کے چھانے پر دوزخ کے دریا اتنا جوش ماریں گے کہ ان کی لہریں ابل پڑیں گی، یہ لہریں بڑی غضبناک ہوں گی، اور اس وقت کوئی جگہ ایسی باقی نہ ہوگی جہاں دریا کا پانی نہ چڑھایا ہو، اور اس سیلاب میں تمام دوزخی غرق ہو جائیں گے، مگر ان کو خوف نہیں آئے گا نافرمانوں پر جو اس کے اندر ہوں گے۔ اور دوزخ کا جوش اور اس کی درجہ حرارت، اس کی ہیبت ناک آواز، شعلے، دھواں، تاریکی، گرم لپیٹیں، گرم پانی بھڑکتی ہوئی ہوں گی، اور یہ بہت غضب کے باعث اور زیادہ تیز ہو جائیں گے۔ پھر دوزخیوں پر سب سے کم درجے کا جو ذکر آیا ہے عذاب کا، سب سے کم درجے کا جو عذاب دوزخیوں پر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی آگ نتنوں اور کانوں کے سوراخوں سے نکل کر بہنے لگے گی، یعنی اس اتنی گرمی پیروں میں ہوگی صرف آگ کے جوتے پہنانے سے کہ وہ نتنوں، ناک کے سوراخوں اور کانوں کے سوراخوں سے نکل کر بہنے لگے گی، ان کے دماغ کھولنے لگیں گے۔ ان کے قریب جو لوگ ہوں گے وہ ان کی تپش سے ایک پتھر سے تڑپ کر دوسرے پتھر پہ جا گریں گے، یعنی تپش اتنی ہوگی، ساتھ بیٹھا ہوا آدمی تڑپ کر ایک پتھر سے تڑپ کر اچھل کر دوسرے پتھر پہ جا گرے گا۔ تمام دوزخیوں کو ان کے اعمال کے مطابق عذاب دیا جائے گا، اور کیا ہے کہ اسی طرح ان کو عذاب دیا جائے گا جیسے ان کے اعمال ہوں گے۔ اب چند جو گناہ ہیں جن کے متعلق ذکر آیا ہے، چند ایک گناہوں کا ہم یہاں ذکر کریں گے کہ گناہوں کے ساتھ مخصوص عذاب جو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اپنی شرم گاہوں کو فعل حرام سے محفوظ نہیں رکھتے تھے، زنا کے مرتکب ہوتے تھے، ان کا عذاب یہ ہوگا کہ ان کی شرم گاہوں کو آنکڑوں میں پھنسا کر، یہ آنکڑے کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو بحری جہازوں کو جب لنگر انداز کیا جاتا ہے، بڑی بڑی زنجیروں کے ساتھ جو لنگر پانی میں ڈالے جاتے ہیں، یہ آنکڑے ہوتے ہیں، انہیں آنکڑا کہا جاتا ہے، یعنی آنکڑوں میں پھنسا کر دنیا کے بقدر، یعنی جتنا یہ کرتے تھے، ان کو دوزخ میں لٹکایا جائے گا یہاں تک کہ ان کے جسم پگھل جائیں گے اور صرف ان کی جانیں باقی رہ جائیں گی۔ پھر ان کو اتار لیا جائے گا اور اثر نو جسم اور کھالیں دی جائیں گی، پھر ان کو اسی عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، اور بقدر مدت 70,000 فرشتے کوڑے ماریں گے یہاں تک کہ ان کے بدن گل جائیں گے اور ان کی صرف جانیں باقی بچیں گی۔ اب چور کا عذاب، ہمارے معاشرے میں چوری بہت عام ہو گئی ہے، کسی کے مال کو اپنا سمجھ لینا، چوریاں کرنا، جگہ جگہ چوریاں ہو رہی ہیں، تو اس کا عذاب کیا ہوگا؟ چوری کا، جو چوری کرے گا، جو چوری کے گناہ کا مرتکب ہوگا، اس کا عذاب یہ ہے کہ اس کا بند کاٹا، جوڑ کاٹا جائے گا۔ کتنے جوڑ؟ صرف آپ یہ دیکھیں، ہمارے پورے جسم کو بھی چھوڑیں، صرف ہاتھوں اور پیروں کے جوڑ گن لیں، کتنے انگلیوں میں کتنے جوڑ آ رہے ہیں اور آگے کتنے جوڑ آ رہے ہیں،
ایک ایک جوڑ کو کاٹا جائے گا، ایک ایک بند کو کاٹا جائے گا ان کے جو چوری کرتا ہے دنیا میں، اور پھر اثر نو جسم دیا جائے گا، اور 70,000 فرشتے اس کے بند کاٹنے کے لیے چھریاں ہاتھ میں لیے ہوئے اس کی طرف بڑھیں گے، پھر جوڑا جائے گا، پھر کاٹا جائے گا۔ یہ آج دعوت فکر ہے جو آسان سمجھ کے چوری کو اپنا حق سمجھ کے کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو پریشان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جھوٹی گواہی پر کیا عذاب ہوگا۔ آج گواہی دینا، آج ہم اپنا ذات، برادری اور یہ سارے رشتہ داریاں دیکھ کے گواہی اپنی بدل دیتے ہیں، لیکن کیا کہا جا رہا ہے، اور عدالتوں میں آپ دیکھ لیں، آپ کو جتنے بھی ملیں گے گواہی دینے والے زیادہ تر جھوٹے آئیں گے، خریدے ہوئے گواہ۔ اپنا انجام سن لیں، جھوٹی گواہی دینے پر جو عذاب ہوگا، جھوٹی گواہی دینے والوں پر عذاب کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کی زبانوں میں آنکڑے ڈال کے، وہی لنگر جو بحری جہاز کو روکتے ہیں ساحل کی طرف، وہ ڈال کر ان کو الٹا لٹکا دیا جائے گا، زبانوں میں یہ ڈلے ہوں گے۔ جھوٹی گواہی دیتے تھے میرے بندوں کے خلاف، الٹا لٹکایا جائے گا، اور پھر 70,000 فرشتے ان پر کوڑے برسائیں گے، یہاں تک کہ ان کے جسم پگھل جائیں گے اور صرف ان کی روحیں باقی رہ جائیں گی۔ یہ جھوٹی گواہی دینے کا عذاب ہوگا۔ مشرک پر، جو مشرک ہے وہ اس پر کیا عذاب، وہ لوگ جو شرک میں مبتلا رہے ان کو جہنم کے غاروں میں ڈالا جائے گا، اور پھر غاروں کے دہنے یعنی ان کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور ان غاروں میں سانپ بچھو کثرت سے ہوں گے، اور آگ کے شعلے اور اس کا دھواں ہوگا، اور ہر دوستی کا ہر گھڑی 70,000 بار جسم تبدیل ہوگا تاکہ وہ عذاب مسلسل میں رہے۔ آگ کو ان پر بند کر دیا جائے گا۔ ظالم، جابر، تکبر والوں کا عذاب، جو ظلم کرتے ہیں دنیا میں، جبر کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، ان کا عذاب کیا ہوگا۔ ظالم، سرکشوں، متکبروں جیسے فرعون، حامان وغیرہ پر اسی طرح عذاب ہوگا کہ ان کو آگ کے صندوقوں میں ڈال کے تالا لگا دیا جائے گا، آگ کے صندوقوں میں، اور پھر ان صندوقوں کو جہنم کے سب سے نچلے حصے میں رکھ دیا جائے گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ایسے ہر دوستی کو ایک لمحے میں 99 قسم کا عذاب، 99 قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ یہ ایک لمحے میں، سیکنڈ کی بات نہیں کرے، ایک لمحہ سیکنڈ سے بھی کم ہوتا ہے تو، اور دن میں 1000 مرتبہ ان کی کھالیں بدلی جائیں گی عذاب مسلسل کے لیے۔ خیانت کرنے والوں کا عذاب۔ اب یاد رکھیے، خیانت صرف یہی نہیں کہ میں نے مال رکھوایا، کسی نے میرے پاس مال رکھوایا تو یہ خیانت ہے۔ ہماری بہنیں اس کو بہت بغور سنیں، خیانت یہ بھی ہے کہ کسی بہن نے، کسی دوست نے آپ سے کوئی اپنا راز کی بات کہی، اور آپ نے اس راز کی بات کو کسی اور بہن کو یہ کہتے ہوئے بتا دیا کہ تم آگے نہ کرنا، یہ بھی خیانت ہے۔ خیانت صرف مال میں خیانت نہیں، کسی نے آپ کے سپرد اپنا ایک راز کرا اور آپ کو کہا اس کو آگے نہ بتانا، یا اس کو آپ پر اعتماد ہے آپ نے آگے بتا دیا، تو خائن میں آپ شمار ہوں گے۔ تو خیانت کرنے والوں کو کیا عذاب دیا جائے گا؟ جو لوگ خیانت کرتے ہیں ان کو ان چیزوں کے ساتھ لایا جائے گا جن میں انہوں نے خیانت کی ہوگی، اور پھر ان کو جہنم کے دریا میں ان چیزوں کے ساتھ ڈال دیا جائے گا۔ جو خیانت کے طور پہ چیزیں غصب کی ہوں گی ان کے ساتھ دریا میں ڈال دیا جائے گا، پھر ان سے کہا جائے گا دریا میں غوطہ لگاؤ اور ان چیزوں کو نکالو جن میں تم نے خیانت کی تھی۔ وہ دریا کی تہہ تک جائیں گے، صرف اللہ تعالیٰ کو اس کی گہرائی کا علم ہے، اس کی گہرائی ان کو نہیں ملے گی اور کسی اور کو نہیں۔ وہ اس دریا میں غوطے لگائیں گے اور سانس لینے کے لیے سر اٹھائیں گے تو 70,000 فرشتے لوہے کے گرز انہیں ماریں گے، اور یہ تاکہ وہ واپس اندر جائیں، اور یہ عذاب ان پر ہمیشہ ہوتا ہی رہے گا۔ یہ خیانت والوں کا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور یہاں ہم ذکر کرنا چاہیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اہل دوزخ جہنم میں کرنوں یعنی احقاب تک رہیں گے، اور مجھے ان کرنوں کی تعداد نہیں معلوم۔ ہاں معلوم ہے آخرت کا کرن احقاب، یعنی آخرت کا جو کرن ہوگا، جو احقاب جسے کہا جاتا ہے، حقب
آپ نے پڑھا ہوگا قرآن میں 80,000 برس کا ہے، 80,000 80,000 ایئرس، 80,000 برس کا ہے، اور 360 دن کا، اور برس کتنا ہے 360، برس کتنا ہوگا 360 دن ایک برس میں ہوں گے قیامت میں، ایک سال میں 360 دن ہے، اور 10,000 اور دن کتنا ہوگا، دن 1000 برس کا، ایک دن وہاں کا 1000 برس کا ہوگا۔ تو یہ کرن یعنی اتنے عرصے، یعنی قرنوں جلنا پڑے گا، مدتوں جلنا پڑے گا، تو کیا ہے کہ یہ اتنا شدید ہوگا، اتنا شدید ہوگا کہ ان کو اس میں مدتوں جلنا پڑے گا۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو وہاں ایسے عذاب دیے جائیں گے، ایسے عذاب دیے جائیں گے کہ جس میں ان کو جو ہے ہلاکت جو ہے ان کو بہت زیادہ ہوگی، لیکن وہ مریں گے نہیں، اور کیا ہے کہ ان کو وہاں آگ کے کھردرے بدبودار اور سخت کپڑے پہنائے جائیں گے، اور کیا ہے کہ وہاں وہ تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتے۔ اہل جہنم کے لیے محض ہلاکت ہی ہلاکت اور عذاب ہی عذاب ہے جس میں وہ مبتلا ہوں گے، اور اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے حلم عظیم اور فضل عمیم کی برکت سے ہمیں دوزخی نہ بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصدق اللہ العظیم۔